बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिद तबस्सुम। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याई साहब। हम इनसे आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम न्याई साहब। आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुशामदीद कहते हैं। और आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से एक ऐसे मौके पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब आज़ाद कश्मीर की अवाम सड़कों पर बिजली के टैक्सेस के हवाले से निकल चुकी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत क्या है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये जो बिजली के बिल और उन पर टैक्सेस का मामला है, ये तो पूरे पाकिस्तान का है और हमारी हर चीज़ पाकिस्तान से जाती है आज़ाद कश्मीर में। तो यकीनन वो जो टैक्सीज हैं वो एलजी के गवर्नमेंट ने भी लगाए, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं। पीएम जेके ने कहा है कि अभी मअतल करके हमने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है, अगर तो वो आवाम के मुफाद में आया तो बिल्कुल ठीक, नहीं तो हम आवाम के साथ हैं। यही साहब ये बताइएगा कि जब आप इक़्तिदार में थे या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास, तो उस वक्त आपकी पार्टी की पोजीशन 32 थी, अभी आप 7 पर खड़े हुए हैं, ये किधर गए हैं, बाकी किधर भाग गए? ये मुख्तसर सा जवाब मेरा ये है कि मौजूदा सिनेरियो में जो तनवीर इलियास साहब जब फारिग हुए, अदालत ने उन्हें नाअहल करार दिया, तो उसके बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, जिसके नतीजे में बेहतर आदमी उसके लिए पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बना और अनवार ब्लॉक था। तो हमने तो उस वक्त शायद इस बुनियाद पर वोट दिया, पीटीआई ने, उसमें मैं भी शामिल था, मैं इसमें कोई अवाम नहीं रखना चाहता, लेकिन ये था कि शायद 3-4 लोग आए, ये दोनों पार्टियां मुकम्मल साथ आ गई, तो फिर हम किनारे हो गए, क्योंकि हमने तो उनको लेना था, हमारे ज्यादा थे, 4-5 हमें चाहिए थे। उसके बाद जब ये कैफियत हुई तो हम अलग हो गए, बैठ के पोजीशन में, तो फॉरवर्ड ब्लॉक में फिर इजाफा होता गया, हमारे पास 11 थे, अब 7 हैं, 4 वापस फिर चले गए, हम जिंदाबाद अपोजिशन में बैठे हुए। 4 माह कबल जब चौधरी अनवार उल साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, आपने भी उनको वोट दिया, 4 माह का अरसा हो गया, ना आज़ाद कश्मीर की कैबिनेट बन सकी, ना तकर्री हो रही है, ना तबादला हो रहा है, ना कोई तरक्याती काम हो रहा है, निज़ाम सारा बंद हुआ हुआ है, लोग सड़कों के ऊपर हैं। तो क्या आपको पछतावा है कि इसको ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को आपने वोट क्यों दिया था? मुझे कोई पछतावा नहीं है, पछतावा तो उनको होना चाहिए जो उसके साथ, मैं तो अपोजिशन में आ गया इस बुनियाद पर कि हमने सारी पीपल्स पार्टी और सारी नून को दावत नहीं दी थी या शरीक इक़्तिदार नहीं करना चाहती थी, और जो ले आए हैं ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। हम लोग अपोजिशन में बैठे हुए कौम की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, कहा ये जा रहा है कि पूरी पीटीआई जो है ना वो हुकूमत के साथ मिली हुई है, इसको 52-53 मेंबरान असेंबली हैं, सबके सब हुकूमत में, अपोजिशन काम कर रहा है। अपोजिशन तो पीटीआई कर रही है, और मैं इस मामले में ये कहूँगा कि अपोजिशन लीडर पीटीआई का वाजिब फारूक है और पीटीआई का प्रेसिडेंट मैं हूँ। हमारी क़यादत में इस वक्त 7 असेंबली मेंबर हैं और हम बेहतरीन अपोजिशन कर रहे हैं। इसको जो आज़ाद कश्मीर के अवाम एहतजाज कर रहे हैं, इसमें पीटीआई की जो क़यादत है, 1-2 को छोड़ के बाकी कहीं भी नजर नहीं आ रही है, अवाम के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। देखें जी, ये पीटीआई की क़यादत का मामला इस तरह है कि ये कोई पीटीआई की अवाम नहीं है, ये नून की भी अवाम खड़ी है, पीपल्स पार्टी की अवाम भी खड़ी है, जाहिर सा तो पीटीआई की अवाम भी उनके साथ है। बल्कि मैंने तो वकला की उस एहतजाज में भी मीरपुर में बात की है, और फिर मैंने जितने ये तंजीमें थी असातिज़ा की या दीगर, उनको भी मैंने लिया है और उनकी भी मैंने इस मामले में सपोर्ट की है कि अब जो जायज़ चीज़ है
آپ کی اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کسی حکومتی ریٹ کو چیلنج نہ کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ یہ تو میں نے مختلف تنظیموں کو کہا ہے۔ تو اس وقت پورا زاہد صاحب پورا پاکستان احتجاج پر ہے۔ آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے، تو اس کو بھی اسی طرح کی تکلیف ہے جس طرح پاکستان میں ایک شخص کو تکلیف ہے کہ 200 یونٹ کا 2700 روپیہ بل ہے اور اس پہ 5000 ٹیکس لگا ہوا ہے، اور اب یہ 8000 بنتا ہے۔ اب 5000 کے ٹیکسز غریب آدمی کہاں سے دے گا؟ وہ تو اس کے لیے ہی کافی تھا کہ وہ بیچارہ اپنا وہ اصل جو بل تھا وہ ادا کرے۔ اب یہ ٹیکسز جو آیا، یہ حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے ٹیکسز عوام پر پڑ رہے ہیں، اور جب تک حکومتیں ان پر پورے طریقے سے غور نہیں کریں گی کہ ہم نے عوام کو کس طرح ریلیف دینا ہے اور عوام کو سڑکوں سے گھروں کو واپس کس طرح بھیجنا ہے، تو یہ نظام آگے بہت خراب ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کا اس بحران کو ختم کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سفارش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو 7 لوگ ہیں، 14 چاہیے اجلاس بنانے کے لیے۔ تو میں وسوخ سے کہتا ہوں اگر میرے پاس 14 لوگ ہوتے تو میں خواجہ صاحب کو کہتا ہوں، وہ اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو میں کہتا ہوں پارٹی کی طرف سے، پارٹی کا ہیڈ ہونے کے سے کہ آپ اجلاس بنائیں، ہم اس پر اسمبلی میں بات کریں گے۔ اور اسمبلی اور نمائندگی جو ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے، حکومت جو ہے وہ علیحدہ ایک نظام ہے، اسمبلی جو ہوتی ہے وہ حکومت کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہے، اور ہم ان کو رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کو اس سچویشن میں آپ کو کس طرح چلنا چاہیے۔ آپ اے جے کے جو ہے یہ کوئی صوبہ یا ریاست نہیں ہے، یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے۔ اس کے اندر ایسی صورتحال جو ہے جو پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ صورتحال جائے آزاد کشمیر، چاہے وہ آٹے کا بحران ہو، چاہے بجلی کا بحران ہو، بجلی کے بلات کا بحران ہو، چاہے کوئی اور کسی قسم کا بحران ہو۔ اس کے متعمل اے جے کے گورنمنٹ اور ہمارے لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو حکومت وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کا جو اقدام ہے کہ جو بھی بولتا ہے اس کو دبا لیا جاتا ہے، اور اتحادی جماعتیں خاموش ہیں، تمام ممبران اسمبلی خاموش ہیں، بلکہ پیپل پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے عوام کی آواز بننے کی کوشش کی تو اس کو جو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، بلدیاتی نمائندے خاموش ہیں۔ تو کیا ایسی صورتحال میں کہ حکومت کیا کرنے کیا جا رہی ہے کہ آٹا، 2 چیزیں حکومت عوام کو دے سکتی ہے، آٹا اور بجلی، اس میں ریلیف نہیں مل رہا ہے، تو اور ریلیف کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریلیف آٹا بھی اسی ریٹ پر مل رہا ہے، سب کا ریٹ پر مل رہا ہے، اور بجلی کے بلات جو ہیں اس میں اضافی ٹیکس لے گئے ہیں، حکومت سوچ رہی ہے۔ ہم تو اپوزیشن میں ہیں، لیکن یہ لمحہ فکریہ پیپلز پارٹی اور نون کے لیے ہے کہ وہ حکومت میں آئے تھے، وہ اپنے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ ان کے لوگ سڑکوں پر ہیں، تو اور پھر یہ ہے کہ ساری عوام سڑکوں پر ہے، تو جو حکومت کے ساتھ ہیں وہ اکثریت میں 7 کی اپوزیشن ہے زاہد صاحب، اور باقی سارے حکومت میں۔ کل عوام جو ہے ان سے پوچھے گی تو ادھر جا کے آپ نے حکومت میں رہ کے تو کیا کیا ہے ہمارے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ میں پالیٹکس کرتا ہوں تو مجھے تو اس معاملے میں اطمینان ہے کہ اگر یہ لوگ اسی طرح چلتے رہے تو پی ٹی آئی کا گراف بڑھتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر یہ ہے کہ شاید اس حکومت میں کوئی اور ایسی تبدیلی آئے جو کسی کے وہم گمان میں بھی نہ ہو۔ یہی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے اراکین تھے جنہوں نے آپ کے خلافت میں اعتماد میں حصہ لیا، آپ کو چھوڑ کے دوسرے کیمپ میں گئے، دوسرے کیمپ کو چھوڑ کے اب تیسرے کیمپ میں، یہ آزاد کشمیر کی پہلی حکومت ہے جس کا کسی پارٹی کا کوئی جھنڈا نہیں ہے،
اور جو لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ کے گئے تھے ان کے حوالے سے آپ پارٹی صدر ہونے کے ناطے کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ زاہد صاحب بڑا ٹچی سوال ہے آپ کا. یہ لوگ پارٹی کا حصہ نہیں رہے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے حکومت میں شامل ہوئے. آزاد کشمیر کا خطہ ایسی حیثیت ہے کہ یہ ایک لوگ دنیا کو گلوبل ولیج کہتے ہیں نا, میں اس کو صرف ولیج کہوں گا. یہ چھوٹا سا خطہ ہے, یہاں بڑی قدریں, یہاں اپوزیشن میں بھی آدمی بیٹھتا ہے تو ایک وقار سے بیٹھتا ہے, اور دوسرا جو حکومت میں بھی ہوتا ہے وہ بھی اپوزیشن کے وقار کا خیال رکھتا ہے. تو یہ ایسے اس سے قبل ہوتا رہا, ہمارے دور میں بھی ہوا, جس طرح کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ کے دور میں کس طرح ہوا. جو فنڈ تھے الیکٹڈ ممبر کے ہمارے گورنمنٹ کے, وہی ہم نے اپوزیشن کو بھی دیے ترقیاتی فنڈز. تو اس طرح ہم نے بڑا اچھا ماحول رکھا. اور جن لوگوں کو اس وقت پریشانی تھی میری اس حکومت کی, میری اس اصلاحات کی, وہ اس کے بعد جو حکومت آئی اس کو بھی مشکلات آئی ہیں. اب یہ ہے تو ان کو بھی مشکلات آئی ہیں. تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اس چلتی گورنمنٹ کو جو لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی کیوں ہم نے چھیڑا, اور کیوں ہم مشکل میں پڑے ہوئے. ایسا یہ بتائیے کہ آپ پی ٹی آئی کے صدر بنے اور 9 مئی کے واقعات ہوئے, اس کے بعد آپ بھی کشمیر میں رہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا گراف خان صاحب کے اندر جانے کے بعد آزاد کشمیر میں بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی تک پی ٹی آئی کی تنظیم سازی نہیں ہوئی ہے, تو اس حوالے سے بھی لوگوں کے تفضات ہیں, خدشات ہیں, کارکنوں کے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو آپ کا پہلا جو سوال ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا آپ نے کہا, پی ٹی آئی کا گراف بڑا, گراف کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے. پی ٹی آئی کا گراف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر لحاظ سے آگے ہے باقیوں سے. انتخابات کی بات ہے, انتخابات کا انعقاد ہوگا تو یہ ساری چیزیں عوام کے بھی سامنے آ جائیں گی اور دنیا کے سامنے بھی آ جائیں گی. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں, دوسرا کوشچن تنظیم سازی کے سلسلے میں آپ کو گزارش کروں کہ ہم یہی کچھ چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب کے باہر آنے پر ہم ان چیزوں کو لیں, ان کی بیل ہو جائے. تو اگر یہ کوئی سلسلہ لمبا ہو گیا, کوئی 10 دن, تو ہم 1-2 دن میں کر دیں گے. یہ میرا اپنا پروگرام ہے کہ ہم تنظیم سازی کے لیے جو ہے اس کی منظوری دے دیں گے ڈویژن وائز. یہ سب چیئرمین پی ٹی آئی اندر ہیں, ممبران اسمبلی آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, آپ کا پارٹی کا کیا مستقبل ہے کشمیر میں؟ ابھی تو مجھے کسی کا مستقبل, کسی پارٹی کا مستقبل نہیں نظر آ رہا ہے. اور اگر مستقبل ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ہے, اس لیے کہ پوری دنیا میں پی ٹی آئی کا ڈنکا بج رہا ہے. جو انتخابات ہوئے پاکستان میں تو یہ سارا کچھ لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کتنی مضبوط جماعت ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کتنی عوام ہے. تو جب پاکستان میں یہ ہوا تو آزاد کشمیر میں آٹومیٹکلی چیزیں جو ہے لوگ اسی طرح لیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں ان نے کیا اس علاقے میں, عوام نے, ہمارے بھائیوں نے کیا سیاست کے میدان میں کس پارٹی کو لے آئے. تو اسی بنیاد پر آزاد کشمیر میں بھی اس کا اثر پڑے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو اس میں اضافہ کر دوں کہ آزاد کشمیر میں ایک ہوا چل نکلی ہے جو ہمارے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے اور سیاست کے لیے بھی, پارلیمانی نظام کے لیے بھی بہتر ہے کہ پاکستان کے انتخابات کے ساتھ ہی آزاد کشمیر میں بھی انتخابات کرائے جائیں. وزیر اعظم چودھری انوار الحق اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے کے لیے آیا, اس کی کیا وجہ ہے, کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 6 ماہ کے لیے؟
ये तो वही बता सकते हैं कि मैं 6 महीने के लिए क्यों, लेकिन एक बात मुझे पता है कि 6 महीने तक आदम एतमाद नहीं आ सकती, कोई तहरीक नहीं हो सकती, तो उनके जहन में शायद इस तरह की आपको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद इनके साथ आगे जारी रहता हुआ नजर आ रहा है? इस सिचुएशन में मुझे नहीं नजर आता। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो लोग इस सड़कों पर हैं कि आज़ाद कश्मीर में तरक्याती अमल रुका हुआ है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, लोग परेशान हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, इस वाले से आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कश्मीरी अवाम को? कश्मीरी अवाम को मेरा यही पैगाम है कि पीटीआई की जो मेरी क़यादत में गवर्नमेंट थी वो बेहतरीन काम कर रही थी, तरक्याती मनसूबाजात जो है उन पर काम शुरू था, उसके बाद ये सारा सिलसिला बंद हो गया है। और अगर ये 1-2 माह में ये हुकूमत न समझ सकी कि तरक्याती बजट जो है वो आवाम तक पहुँचे, या जो महंगाई है इसके जो मुख्तलिफ ब्रेकअप है, जिस तरह बिजली के बिलात हैं, बिलखसूस आटे का भी बहरान है, हुकूमत 2-3 मरतबा इस पर भी मीटिंग्स कर चुकी है कि आटे के बहरान पर किस तरह काबू पाया जाए, उसकी कीमतों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। ये अगर ना हुआ तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई ही वाहिद जमात है जो अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, जिसके पास पाकिस्तान में लीडरशिप है और जिसके पास आज़ाद कश्मीर में भी बावकार लोग हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैं ये पैगाम दूंगा इस मौके पर कि हम इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के अवाम, क्या हम मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी यहाँ से बैठकर किसी सूरत में मायूस नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याई साहब। उनका ये कहना था कि ये इत्तेहादी हुकूमत मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही है, जो अवाम के ऊपर बिजली के बिलात के माध्यम जो टैक्सेस लगाए गए हैं, ये अवाम पर जुल्म है, हम अवाम के साथ हैं। आप कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।